السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے ضدی عشق میرا۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میر والا میں اسو وقت ہو کا عالم تھا، سبھی سو رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ابھی کچی نیند میں ہی ہوں گے، لیکن سبھی اپنے اپنے روم میں تھے۔ اس سب میں ایک بندی ایسی بھی تھی جسے ایک لمحے کو سکون نہ تھا۔ اپنے کرائم پارٹنرز کزن اور سمیر سکندر کے ساتھ فل پلاننگ کے ساتھ اپنا کام جاری رکھی ہوئی تھی۔ ہاں، ہو گیا یہ لاسٹ بھی۔ ہاتھ چھاڑتی کشش بڑے پر اعتماد انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ کرن اور سمیر نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ انہیں تو بخشش دیتی آفت کی پر کالا۔ سمیر دبی دبی آواز میں چلایا، اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں کو سمیر پہ فٹ کیے اسے پاؤں پھینچی۔ کس خوشی میں؟ اپنے تکیہ تھا، انداز تکیہ تھا۔ میرے لیے گھر کا ہر فرد برابر ہے اور یہ بھی اسی گھر کا فرد ہے۔ بند دروازے کے باہر کھڑے مزے سے دلیل دی، نکلو یہاں سے میری ماں، انہوں نے بڑی گھس پھس سن لی نا تو ہمارا کچومر نکال دیں گے۔ کرن نے اس کا ہاتھ تھاما اور تینوں گارڈن تک بھاگے تھے۔ چلو جی، اب بس 5 منٹ اور، بر ہو گیا بلاسٹ۔ کشش نے دونوں ہاتھوں سے خوشی سے تالیاں بجاتے کہا، بلاسٹ؟ سمیر نے منہ کے پوچھا، یس پارٹنر، بلاسٹ۔ کانپنے زور سے دھمکا جڑا تھی وہ چھوٹی سی، لیکن اس کے اندر جان بڑی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے آج دہشت گردی کے چکر میں جیل کے اندر ہوں گے۔ سمیر نے بیچارگی سی صورت بناتے کہا، نہ اتنی جلدی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، بس 2 منٹ رہتے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ کشش خوشی سے بولی۔ کرن کا دل لرزا، اسے اس بات کے بعد کے حالات نظر آ رہے تھے۔ اسے یقین تھا گھر والے پھانسی پہ چڑھانے میں منٹ بھی نہیں لگائیں گے آج۔ 1 منٹ۔ کشش نے لائٹر جلایا۔ پٹاخوں کی ایک لمبی قطار کا سرا اس کے ہاتھ کے سامنے ہی تھا، جبکہ اس کے کہیں ایک سرے گھر کے سب افراد کے روم کے دروازوں کے باہر پوری شان سے پرچمات تھے، ریڈی اینڈ بلاسٹ۔ ساتھ ہی پٹاخوں کی تار کو آگ لگا دی جس کا رخ اندر کی طرف تھا۔ وہ ابھی بھی میٹنگ کی ویڈیو کانفرنس کال سے فری ہوا تھا۔ کافی لمبی میٹنگ تھی۔ فارن کنٹری سے بہت اہم شخصیت آ رہی تھیں جنہوں نے اسے ہوٹل التاج سکندر میں قیام کرنا تھا۔ ان کے بارے میں ڈیٹیلز وغیرہ اپنے بزنس پارٹنر حاذق شمریز کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے کے بعد اب سکون کی نیند لینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بڑا بزنس مین نہیں تھا، اس میں اس کی محنت، اس کی شدت پسندی اور ان سب سے بڑا اس کا فاتح کہنے کا جنون شامل تھا۔ اور آج وہ ایک نہیں بلکہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور معیاری 6 ہوٹلز کا مالک تھا، جو اپنی شان اور اپنے طرز کے پورے شہر میں مانے جانے والے تھے۔ اور سب کو کامیاب کرنے میں اس کا دوست حاذق کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، میر والا کے سب سے بڑے پوتے میر یامین سکندر ہیں، جو اپنے نام کے بھی ایک بھی ہیں۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں کھونے ہی والا تھا کہ ایک دم سے باہر سے زور زور سے آوازیں آنے لگیں۔ ایک پل کو تو وہ اپنے حواس بحال کرنے میں لگا گیا، شاید گولیاں چل رہی ہیں ہمارے گھر میں۔ یامین انہی قدموں سے اٹھا اور بنا جوتے پہنے وہ باہر بھاگا۔ دروازہ کھلا کہ منہ کے سامنے چلتے پٹاخوں نے اس کا دماغ پگ سے اڑایا۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ سبھی اپنے روم سے باہر نکلے تھے، سب کے چہروں پہ ایک ڈر تھا۔ یا خدا، یہ کیا؟ منجلی چچی نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ نہال سکندر نے غصہ ضبط کرتے پوچھا، جبکہ اس کے گھر اس بنگلے کے محل تاج سکندر سب کے دادا جی بڑی فرصت سے لب پہ مسکان سے جائے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، جن کا رخ اب گارڈن کی جانب تھا۔ باقی سب کا رخ بھی انہی کے پیچھے تھا۔ وہ سب گارڈن ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ آس پڑوس بھی شاید ڈر کے مارے جاگے ہوں گے، لیکن جہاں پرواہ کسی تھی۔ سرپرائز! ہیپی نیو ایئر دادا جی! کشش کی چہکتی آواز پہ سب دم بخود رہ گئے، جبکہ کشش کی اسمائل جو انتہا کی خوبصورت تھی۔ دادا جی اسے دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ بہت سے چہرے خوش تھے تو بہت سے چہروں پہ ناگواری تھی، بالخصوص یامین سکندر کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ دادا جی نے اپنی بائیں وادیاں اور کشش کو سب کو خاموش اور خراب موڈی دیکھ کر تھوڑی رنجیدہ ہو گئی تھی۔ دادا جی کے مسکرانے کے بازو پھیلانے پہ ان کے سینے سے جا لگی۔ پاس کھڑے سمیر اور کرن نے سچ شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی، ورنہ آج پکا جیل کی ہوا کھانی تھی۔ آئی لو یو دادا جی! کشش کی سریلی آواز جہاں دادا جی کے کانوں میں رس گھل رہی تھی، وہیں یامین کو اس کی آواز
ہر لگی تھی۔ میری جان، یہ کون سا طریقہ ہے ہیپی نیو ایئر کہنے کا؟ دادا جی نے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا جس کو دیکھ دیکھ کے ہی تو وہ جیتے تھے، جان بستی تھی، اور اس کے اندر دادا جی کی اٹس پیور مائی آئیڈیا سارا کریڈٹ خود لیا، اور سمیر اور کرن کا منہ کھلا رہ گیا۔ ارے صرف یہی نہیں، اس طرف آئیں سب۔ دادا چیکنجے وہ گارڈن کی دوسری طرف لے گئے جسے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔